اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام اور آداب کے بعد خداوند تعالیٰ کے حضور میں یہ التجا ہے کہ وہ آپ تمام احباب کا آج کی اس مجلس میں شامل ہونا عبادت میں شمار کرے۔ خداوند تعالیٰ سوائے غم حسین کے آپ کو کوئی تکلیف و غم نہ دے۔ آپ تمام احباب سے، سامعین و ناظرین سے گزارش یہی ہے کہ آج کی اس مجلس میں جب دعاؤں کے لیے آپ اپنے ہاتھ بلند کریں، دیگر تمام جملہ مومنین کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا۔ مجلس کے آغاز میں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے ننھے عزیز شایان کا۔ آپ نے تلاوت حدیث قصہ فرمائی، خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ اس کے بعد ننھے عزیز حسین، خدا تعالیٰ آپ کا یہ پڑھا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرے اور آپ کو فیوچر میں انشاءاللہ ترقی و کامرانی دے۔ ان تمام ننھے عزیزان کے لیے آپ احباب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار مل کے بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدائے سخن حضرت میر انیس کا مرثیہ لے کے میں آپ کی سماعتوں کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت صاحب وفا عباس علمدار کے حال کا یہ مرثیہ ہے۔ خدا تعالیٰ اس میں ہوئی کوتاہیوں غلطیوں کو درگزر کرے اور ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار کرے۔ مرثیے سے پہلے جناب بلال کاظمی کی ایک ربائی آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، چونکہ یہ عشرہ سجادیہ ہے۔ اسی عنوان سے لکھتے ہیں کہ باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، دشمن بھی تیرے حق میں بیاں دیتا ہے۔ باب عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، میرے مولا دشمن بھی تیرے حق میں بیاں دیتا ہے۔ بھوکلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد، ورنہ کافر بھی کہیں حکم اذاں دیتا ہے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جب کشت کیا نہر کا سقائے حرم نے، مشکیزہ دھرا دوش پا اس بحر کرم نے، رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امم نے، بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے ہم نے، مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانی ہو علی کی، توڑو نہ ضعیفی میں کمر سبت نبی کی، تم قوت بازو ہو میرے جسم کی جاں ہو، لشکر کے علمدار ہو حیدر کے نشاں ہو، بہتر ہے جو خنجر میری گردن پر رواں ہو، مرنے کے تمہارے یہ نہیں دن کہ جواں ہو، اس غم میں کریں صبر یہ وہ غم نہیں بھائی، اوجل ہوئے آنکھوں سے تو پھر ہم نہیں بھائی، عباس ہمیں چھوڑ کے مرنے کو نہ جاؤ، میں درد رسیدہ ہوں میرا دل نہ دکھاؤ، مشکیزہ رکھو کاندھے سے آنسو نہ بہاؤ، لو آؤ میری چھاتی سے چھاتی تو لگاؤ، اندو پاندو ہیں غم ہوتے ہیں غم پر، دیکھو تو عجب عالم تنہائی ہے غم پر، کیوں کر تمہیں بھائی کا رلانا ہے گوارا،
اس وقت میں لازم ہے دو ساتھ ہمارا، اب پاس ہو تم یا علی اکبر میرا پیارا، وہ آنکھیں تو تم ہو میری پیری کا سہارا۔ تم دونوں کی فرقت بھی جو شبیر سہے گا، پھر لاش اٹھانے کو میری کون رہے گا۔ یہ سن کے علمدار پر رکت ہوئی طاری، سر شاہ کے قدموں پر جھکایا کئی باری، کی یہ عرض آقا سے بسد گریہ و زاری، ان قدموں پہ حضرت کے فدا جان ہماری۔ کس کام کے گھر آئے نہ کام آپ کے آگے، عزت ہو جو مر جائے غلام آپ کے آگے۔ تقدیر مجھے پہلے ہی دنیا سے اٹھائے، آگے میرے آفت نہ کوئی آپ پائے۔ اللہ سکینہ کی یتیمی نہ دکھائے، فدوی عوض سرور دین خون میں نہائے۔ فرزند تصدق میرا گھر بار تصدق، ان قدموں پسو مجھ سے علمدار تصدق۔ کام آتے ہیں غیروں کے جو ہوتے ہیں وفادار، حضرت ہے مصیبت میں کئی دن سے گرفتار، اور میں تو غلام آپ کا ہوں یا شہ ابرار۔ ٹکڑے ہوئی سب فوج نہ یاور ہے نہ انصار، قاسم کے بچھڑنے کا بڑا دل پتاب ہے، اب بھی جو نہ صدقے ہو یہ خادم تو غضب ہے۔ ماں نے کہا تھا وقت سفر آ کر میرے پاس، ماں نے کہا تھا وقت سفر آ کے میرے پاس، سمجھاتی ہوں جو اس کو بھلا دیجیو نا عباس۔ شبیر پہ جب ہووے ہجوم علم و یاس، جاں اپنی گوا دیجیو بلا حجت و وسواس۔ سر پہلے کٹانا کہ شرف پائے گا اس میں، میں دودھ نہ بخشوں گی جو فرق آئے گا اس میں۔ زہرا کی کمائی پر زوال آنے نہ پائے، شبیر کا پسر تیغ و سنا کھانے نہ پائے۔ میدان میں ہم شکل نبی جانے نہ پائے، شبیر گلا تیغ سے کٹوانے نہ پائے۔ زہرا کے کلیجے کے وہ دل بند ہیں بیٹا، وہ احمد مختار کے فرزند ہیں بیٹا۔ بچوں کی یتیمی کا بھی کچھ دھیان نہ لانا، عورت ہے یہ سمجھانے پہ زوجہ کے نہ جانا۔ ہو جائے اگر ایک طرف سارا زمانہ، تو ہاتھ نہ شبیر کے دامن سے اٹھانا۔ شبیر سے میں دور ہوں تو ساتھ ہے بیٹا، عزت تیری مادر کی تیرے ہاتھ ہے بیٹا۔ عباس نے یہ درد دل اپنا جو سنایا، شبیر کو رونے کے سوا کچھ نہ بن آیا۔ فرمایا کہ تم سے ہمیں قسمت نے چھڑایا، افسوس کہ تم نے میرا لاشا نہ اٹھایا۔ اب تم کو نہ روکیں گے، نہ گھبراؤ برادر، چھاتی سے پھر ایک بار لپٹ جاؤ برادر۔ جھکنے لگا سردار کے قدموں پہ علمدار، لپٹا کے گلے رونے لگے سید ابرار۔ فرماتے تھے صدقے میں تیرے اے میرے غم خار، اب
فاطمہ کا لال ہوا بے کسو پہ یار، صدمہ نہ ہوا تھا یا جدائی میں کسی کی، اس وقت کمر ٹوٹ گئی سبط نبی کی۔ تڑپا کیے بسمل کی طرح سید ابرار، آداب بجا لا کے چلا رن کو علمدار۔ غل پڑ گیا ہاں لشکریوں نہر سے ہوشیار، آ پہنچا وغا کو خلف حیدر کرار۔ دیکھے کوئی اس صاحب شمشیر کی آمد، ہوتی ہے ترائی میں یوں ہی شیر کی آمد۔ کہتا تھا کوئی روب علمدار تو دیکھو، روشن ہے زمین جلوے رخسار تو دیکھو، بجلی ہے خجل شوخی راہوار تو دیکھو، شان علم سید ابرار تو دیکھو۔ پنجے سے تجلی ید بیضا کی یہاں ہے، دامان علم آیا رحمت کا نشان ہے۔ میدان میں مصروف ثنا تھے ستمارا، گھوڑے کو بھڑا کر یہ علمدار پکارا۔ ہوشیار کہ میں ہوں اسد اللہ کا پیارا، دشمن پہ بھی سبقت نہیں دستور ہمارا۔ حجت جو ہوئی ختم تو ایک دم نہیں رکتے، جب کھینچتے ہیں تیر تو پھر ہم نہیں رکتے۔ منظور نہیں صلح تو پھر جنگ میں کیا دیر، یا مر گئے یا فوج کو لڑ بھڑ کے کیا زیر۔ نیزوں کے چلیں وار چمکنے لگے شمشیر، مشتاق ہے مر جانے کے ہیں زی سے دل سیر۔ تب لطف ہے جب لاشے پہ لاشا نظر آئے، پیاسوں کی لڑائی کا تماشا نظر آئے۔ اے فوج یہ کیا قہر ہے، کیا بے ادبی ہے، سادات پہ دو روز سے یہاں تشن لبی ہے۔ بے جرم و خطا سبط رسول عربی ہے، مہمان ہے مسافر ہے دل و جان نبی ہے۔ بھولو نہ وصیت کو رسول دوسرا کی، تم کلمہ گو ہو یہ امانت ہے خدا کی۔ بن پانی تڑپتے ہیں یہ کس شخص کے اطفال، سوچو یہ کوئی اور ہے یا فاطمہ کا لال، کیوں اپنے پیغمبر کا چمن کرتے ہو پامال۔ ارے معصوم تو بے جرم ہے اے قوم بد افعال، دو تھوڑا سا پانی میرا دل غم سے تباہ ہے، یہ مشق ہے جس کی وہ بہت تشنہ دہاں ہے۔ بولا پسرے ساتھ یا حضرت عباس، ہیں طالب دنیا ہمیں ایمان کا نہیں پاس۔ تم پیاسے ہو تو پیو پانی، کچھ نہیں وسواس، پر سبط پیغمبر کے بھجنے کی نہیں پیاس۔ پیاسے شہ مظلوم کے اطفال مریں گے، اصغر بھی جو آئے تو نہ ہم رحم کریں گے۔ تھرانے لگا صورت خورشید علمدار، فرمایا زباں بند کرو ظالم غدار۔ تو پانی نہ دے کیا تیری طاقت ہے ستمگار، خود فاطمہ کا لال ہے اس پانی سے بیزار۔ وہ چاہیں تو فردوس کا ساغر ابھی آ جائے، آقا کا اشارہ ہو تو کوثر ابھی آ جائے۔ فرما کے یہ غازی نے کیا گھوڑے کو کوڑا، جوں تیرے نظر ٹوٹ پڑا فوج پا گھوڑا۔
ماری جسے تلوار نہ جیتا اسے چھوڑا، پامال تھی جس صف کی طرف باغ کو موڑا۔ ایک دم میں جو پامال کیا فوج شکی کو، دریا نظر آنے لگا عباس علی کو۔ دل سے کہا اب جنگ سے کیا کام ہے عباس، پلے پہ کمادار ہیں دریا ہے بہت پاس۔ بچے شہ مظلوم کے جینے سے ہیں بے آس، وہ فکر کرو اب کہ سکینہ کی بجھے پیاس۔ گو حلق تیرا پانی سے ناکام رہے گا، پر خلق میں سکائے حرم نام رہے گا۔ شبدیز کو غازی نے بڑھایا سوئے ساحل، یا شیر خدا کہہ کے ہوئے نہر میں داخل۔ تھی یاد زبس تشنگی سرور عادل، پانی پنا صابر کی طبیعت ہوئی مائل۔ تھا انس جو رہوار امام دو جہاں سے، گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا آب رواں سے۔ منہ باندھ کے جب مشک کا کاندھے پہ سنبھالا، فرمایا توکلت علی اللہ تعالی۔ گھوڑے کو جو دریا سے بہادر نے نکالا، اس ماہ کے گرد آ گیا پھر فوج کا حالہ۔ غل تھا شکست آج دیے جاتے ہیں عباس، ہاں غازیوں مشق لیے جاتے ہیں عباس۔ یہ سنتے ہی ایک بار کیا فوج نے ریلا، سر دینے کو ہر اہل ستم جان پہ کھیلا۔ واہ حسرت و دردا وہ ہزاروں پا اکیلا، کیا کیا نہ بہادر نے اس امبو کو جھیلا۔ کیا کرتے دو روز سے خود تشنہ دہاں تھے، تنہائی تھی اور لاکھ عدو دشمن جاں تھے۔ ایک صف سے نکلتے تھے قلم کر کے جو بھالے، تو دوسری صف آتی تھی تلواریں نکالے۔ پسپا کیا ان کو جو بڑھے برچھیوں والے، پیدل جو ہٹے آئے سواروں کے رسالے۔ پڑتی تھی مہم جو اسے سر کرتے تھے عباس، ہر وار پاس سینے کو سپر کرتے تھے عباس۔ حملوں سے پریشاں ہوا لشکر کفار، ایک نخل کے سائے میں ذرا ٹھہرا علمدار۔ لکھا ہے کہ تھا ابن طفیل ایک ستمگار، مخفی تھا اسی نخل کے نیچے وہ جفاکار۔ یہ خوش تھے کہ جاتے ہیں خیام شہدی میں، اس کی نہ خبر تھی کہ اجل یہاں ہے کمی میں۔ ظالم نے بلندی سے بہادر پہ کیا وار، جس شانے پہ تھی مشق اسی پر پڑی تلوار۔ تب دوسرے کاندھے پر رکھا مشق کو ایک بار، ہے ہاتھ ضرب سے وہ ہاتھ بھی بیکار۔ فرمایا کہ ثابت قدم راہ وفا ہیں، 100 ہاتھ ہوں ایسے تو سکینہ پہ فدا ہے۔ دونوں جو کٹے ہاتھ تو حالت ہوئی تغیر، دانتوں سے پکڑ مشق کے تسمے کو وہ دلگیر۔ دل میں یہی کہتے تھے اب کیا کروں تدبیر، اتنے میں لگا مشق پہ ایک تیر۔ بہنے لگا مشکیزے سے پانی جو زمیں پر، ایک کوہ علم ٹوٹ پڑا جانے ہنسی پر۔ کچھ ہاتھوں کے کٹ جانے کا غازی کو نہ تھا دیہان، پانی جو بہا مشق سے قالب سے چلی جان۔ چلا کے کہا ہائے سکینہ تیرے قربان،
پانی کے لیے خون میں سکا ہوا غلطان، رو کر کہا میری نہیں تقصیر سکینہ، ضائع ہوا پانی تیری تقدیر سکینہ۔ یہ کہہ کے گھرے گھوڑے سے عباس خوش اتوار، ایک شور پڑا قتل ہوا شہ کا علمدار، گھبرا گئے سن کے یہ صدا سید ابرار، اکبر سے کہا لو ہوئے خم بے کس و ناچار، سوراخ کلیجہ تھا بھتیجے کے علم سے، فرماتے تھے بھائی بھی جدا ہو گئے ہم سے۔ دھیوڑی پہ حرم کرنے لگی گریا ازاری، عباس کی زوجہ نے ردا سر سے اتاری، بے تابی میں ڈھیوڑی سے سکینہ یہ پکاری، کیوں آئی نہ اب تک میرے امو کی سواری، میں اپنے چچا کو نہ اگر پاؤں گی بابا، سر پیٹتی دریا پہ چلی جاؤں گی بابا، دریا پہ یہ غل ہے مجھے آتا ہے یہ وسواس، دم رکتا ہے بھیجوں کسے اس وقت چچا پاس، خیمے میں چچی پر ہے ہجوم علم و یاس، کہہ دے کوئی اب آپ کی پیاری کو نہیں پیاس، یاور کوئی بابا کا مصیبت میں نہیں ہے، پھر آؤ کہ پانی میری قسمت میں نہیں ہے، بابا مجھے بتلاؤ میں آپ کے واری، بے تاب ہوں یہ اشک ہیں کیوں آنکھوں سے جاری، کیوں کہتے ہو اس وقت کمر ٹوٹی ہماری، کیا رن سے ناب آئے گی امو کی سواری، پانی کے لیے کیا سوئے کوثر گئے عباس، ہائے ہائے مجھے کنبے میں خجل کر گئے عباس۔ بہلا کے اسے رن میں چلے سید ذی جاہ، تھی دستے مبارک میں علم تیغ ید اللہ، جب شیر سے دریا کی ترائی میں گئے شاہ، عباس کا لاشا نظر آیا انہیں ناگاہ، دیکھا تو یہ دیکھا کہ نہیں ہاتھ بدن میں، چھاتی پہ تو مشکیزہ ہے تسمہ ہے دہن میں، چلائے یہ لاشے سے لپٹ کر شہ عالم، ہے ہاتھ تیرے ہاتھ کٹے اے میرے زیغم، جعفر کا یہ ماتم ہے علی کا ہے یہ ماتم، عباس تیرے داغ سے جینے کے نہیں ہم، تنہائی میں بھائی کی کمر توڑ چلے ہو، 29 برس بعد ہمیں چھوڑ چلے ہو۔ جس وقت سنی اس نے صدائے شہ ابرار، جان آ گئی اور کھول دیے دیدہ خوں بار، کی عرض یہ منہ مل کے قدم پر بدلے زار، صدقے تیرے آقا میرے مالک میرے سردار، حسرت ہے یہی جب سفر خلد کروں میں، آنکھیں قدم پاک پا مل مل کے مروں میں، صد شکر تمنا تھی جو دل میں وہ بر آئی، ہے یہ دل پہ سکینہ کا مگر داغ جدائی، افسوس ایک پانی کی بوند اس نے نہ پائی، تا حشر سکینہ سے خجالت رہی بھائی، یہ مشک و علم خیمے میں پہنچائی او آقا، پر لاش برادر کی نہ لے جائی او بابا،
کہہ کر یہ سخن چاہا کہ اٹھے وہ دلاور، منہ چوم کے بھائی کا لگے کہنے یہ سرور، کیا حال ہے کیوں کروٹیں لیتے ہو برادر؟ عباس نے کی عرض کہ یا سبط پیمبر، فردوس سے لینے کو میرے آئے ہیں بابا، ملنے کے لیے ہاتھوں کو پھیلائے ہیں بابا، آئے ہیں محمد مجھے یا شاہ اٹھاؤ، زہرا یہ کھڑی ہیں مجھے قدموں پہ گراؤ، فرماتے ہیں اس کو میری چھاتی سے لگاؤ، شبیر کے عاشق کی مجھے شکل دکھاؤ، لپٹا کے کلیجے سے اسے روئے گی زہرا، شبیر کے فدوی پہ فدا ہوئے گی زہرا، کہہ کر یہ سخن مر گئے عباس سے خوش اتوار، چلاتے رہے شاہ علمدار علمدار، جس درد سے عباس کو روئے شہ ابرار، لکھنے کی نہیں تاب انہی سے جگر افگار، دن رات دعا ہے یہی درگاہ خدا میں، ایک قبر کی جا پاؤں جوار شہداء میں۔ وما علینا البلاغ المبین۔ التماس سورہ فاتحہ۔ سنائیں چاہیے